بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کہانی پوائنٹ میں آپ لوگوں کو تہہ دل سے استقبال۔ آج میری شادی تھی اور میں بہت خوش تھی۔ اس وقت میں دلہن بن رہی تھی۔ آنے والے لمحات کے بارے میں سوچ کر ہی میں بے طرح خوش ہو رہی تھی۔ نہ جانے کیا بات تھی، مجھے آنے والے وقت سے ذرا سا بھی خوف محسوس نہیں ہو رہا تھا یا وسوسہ نہیں ہو رہا تھا۔ میں اپنی آنے والی زندگی سے خوش اور مطمئن لگ رہی تھی۔ نہ جانے اس کی کیا وجہ تھی، لیکن دلہن بننے سے پہلے میں نے اپنی مخصوص جائے نماز پر 2 نفل ضرور ادا کیے تھے، اور اب میرا دل بالکل مطمئن ہو چکا تھا اور اس میں کسی قسم کا کوئی وسوسہ اور خوف نہیں تھا۔ میں اب آئینے کے سامنے بیٹھی آنکھیں بند کیے تیار ہو رہی تھی، اور بیوٹیشن مجھے بڑے اچھے سے اور مہارت سے تیار کر رہی تھی، اور میں مطمئن انداز میں آنکھیں بند کیے بیٹھی ہوئی تھی۔ میرا تعلق ایک معزز اور باعزت گھرانے سے تھا۔ میں زیادہ تر اپنی دادی کے پاس ہی رہی تھی، کیونکہ میری پیدائش کے بعد امی کافی بیمار پڑ گئی تھی، تو میری دادی نے ہی مجھے پالا پوسا تھا۔ امی کے اندر کچھ ایسی پیچیدگی ہو گئی تھی کہ وہ زیادہ کام کاج نہیں کر پاتی تھیں اور وزن بھی نہیں اٹھا پاتی تھیں۔ اس کے علاوہ ان کی صحت بھی کافی متاثر ہوئی تھی، اسی لیے انہیں ٹھیک ہونے میں کافی وقت لگ گیا۔ تب تک میں دادی کے پاس ہی تھی، اسی لیے میں دادی سے ہی مانوس ہوتی چلی گئی۔ دادی ہی میرا خیال رکھتی، مجھے پالتی پوستی، مجھے کھانا دیتی، الغرض میرے ہر کام دادی ہی کرتی۔ میں اپنی ماں کے لمس کو تو پہچانتی ہی نہیں تھی، دادی کے لمس کی مجھے خوب پہچان تھی۔ جب تک امی تھوڑی بہتر ہوئی اور میں تھوڑی بڑی ہو چکی تھی، تب تک میرا ایک اور بھائی آ چکا تھا۔ یوں میں امی سے اور دور ہو گئی تھی، اور امی کی ساری توجہ بھائی کی طرف مبذول ہو چکی تھی۔ کبھی اگر امی کو میرا خیال آتا بھی تھا تو وہ مجھے پاس بلا کر پیار کرتی، لیکن نہ تو مجھے اس پیار میں ممتا محسوس ہوتی اور نہ میرا دل ماں کی طرف راغب ہوتا تھا۔ میں ہر وقت دادی کے ساتھ ہی رہتی، ان کا پلو پکڑ کر ان کے پیچھے پیچھے پھرتی رہتی۔ حالانکہ دادی بیچاری بھی کوئی اتنی زیادہ صحت مند نہیں تھی، وہ خود بھی بیمار ہی رہتی تھیں۔ گھٹنوں کے درد نے انہیں بے چین کیے رکھا تھا، لیکن میرے معاملے میں وہ ذرا بھی کوتاہی نہیں برتتی تھیں اور میرے ہر کام ہنسی خوشی کرتی تھیں۔ یہی وجہ تھی کہ میں دادی کے اور زیادہ قریب ہوتی گئی۔ دادی کے بعد اگر میں کسی کے قریب تھی یا ہنسی خوشی اس کے ساتھ وقت گزارتی تھی تو وہ میرے ابو تھے۔ ابو جب شام کو گھر آ جاتے تو میں زیادہ تر ان کی گود میں ہی بیٹھی رہتی۔ ابو بھی مجھ سے بہت محبت کرتے اور اکثر گھر واپس آتے ہوئے میرے لیے کچھ نہ کچھ ضرور لے کر آتے، اور وہ چیز میں ان کی گود میں بیٹھ کر ہی کھا لیتی تھی۔ چونکہ میں اس گھر کی پہلی اولاد تھی، اس لیے مجھے توجہ اور محبت بھی بھرپور انداز میں ملی، جبکہ میرے بعد آنے والے بھائی کو بھی پیار اور محبت تو ملا، لیکن جس طرح دادی کے پیار پر میرا مکمل حق تھا، اسے ویسی محبت نہیں ملی۔ جیسے ہی میں 7 سال کی ہوئی تو دادی نے مجھے نماز پڑھنا سکھا دیا، اور پھر ایک دن دادی نے خاص طور پر پیٹی کھول کر اس میں سے میرے لیے ایک بہت خوبصورت اور دیدہ زیب جائے نماز نکالا، اور کہا کہ یہ جائے نماز میری دادی نے مجھے دیا تھا اور میں نے سنبھال کر رکھا تھا، جب تک میں جوان تھی اسی پر نماز پڑھتی تھی، لیکن اب میں یہ تمہیں تحفے میں دے رہی ہوں، تم جب بھی نماز پڑھو گی اسی پر ہی پڑھنا۔ باقی اس کی برکت اور کرامات کے بارے میں تو میں تمہیں بعد میں بتاؤں گی، یا پھر وقت گزرنے تک تمہیں خود ہی پتہ چل جائیں گی، لیکن میری یہ نصیحت یاد رکھنا کہ ہمیشہ اسی پر نماز پڑھنا۔ میں نے دادی کی وہ بات اپنے پلو سے باندھ لی۔ وہ جائے نماز دیکھنے میں ویسے بھی بہت خوبصورت اور نرم تھا، مجھے وہ بہت اچھا لگا۔ میں نے شوق ہی شوق میں اسی جائے نماز پر نماز پڑھنا شروع کیا، اور پھر میری عادت پختہ ہو گئی۔ ایک تو میں اذان ہوتے ہی نماز پڑھنے لگتی، اور دوسرا میں اسی جائے نماز پر نماز پڑھتی۔ دادی میری اس عادت سے بہت خوش تھی، انہیں یہی لگتا تھا کہ انہوں نے میری تربیت بہت اچھے انداز میں کی ہے، اور میں نے واقعی یہ ثابت کر دیا۔ میں دادی کی کہی ہوئی کوئی بات نہیں جھٹلاتی تھی، اور نہ ہی انہیں کسی معاملے میں تنگ کر کے بدتمیزی کرتی۔ دادی نے مجھے دین کے ساتھ ساتھ دنیا کی تعلیم بھی دلوائی۔ میں اسکول بھی جاتی تھی، اور وہاں پر بھی میں کلاس میں سب سے ذہین لڑکی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ ہمیشہ میں پوزیشن لیتی تھی، اور جب ہر سال مجھے انعام ملتا تو دادی جوش و خروش سے تالیاں پیٹ رہی ہوتی
اور ان کی خوشی دیکھ کر میں اگلے سال بھی ایسا ہی انعام جیتنے کا عزم کرتی۔ الغرض میرا بچپن بہت اچھا گزرا۔ دادی کے سائے تلے میں جوان ہوتی گئی۔ مجھے دادی کے ساتھ کی عادت ہو گئی تھی۔ میں اب بھی دادی کے ساتھ ہی سوتی تھی، حالانکہ دادی مجھے بستر الگ کرنے کا کہتی تھی، لیکن مجھے دادی کے بغیر نیند ہی نہیں آتی تھی۔ وقت اسی طرح گزرتا رہا اور میں نے میٹرک کر لیا۔ میٹرک میں نے پورے ضلع میں پہلی پوزیشن لی تھی۔ میری اس کامیابی پر میری دادی بہت خوش تھی، اور دادی نے تب بھی مجھے ایک ہی نصیحت کی تھی کہ اس جائے نماز کو کبھی خود سے الگ مت کرنا، ہمیشہ اپنے ساتھ رکھنا اور اسی پر نماز ادا کرنا۔ میں اکثر حیران ہوتی کہ آخر دادی مجھے اسی جائے نماز پر نماز ادا کرنے کے لیے کیوں کہتی ہیں، جبکہ دادی کو تو یہ کہنا چاہیے کہ مجھے نماز ادا کرنی چاہیے اور لازمی نماز ادا کرنی چاہیے۔ لیکن دادی میرے سامنے اصرار کرتی کہ جب بھی نماز ادا کرنا اسی جائے نماز پر ہی ادا کرنا۔ لیکن میں کبھی دادی سے یہ سوال نہیں کر سکی، کیونکہ میرا یہی خیال تھا کہ دادی جب بتانا مناسب سمجھیں گی وہ خود ہی بتا دیں گی۔ میٹرک کے بعد میں آگے پڑھنا چاہتی تھی، لیکن ابو کہنے لگے کہ شہر جا کر پڑھنا تمہارے لیے مشکل ہو جائے گا، روز کا آنا جانا آسان نہیں، ہاسٹل میں رہنا مجھے پسند نہیں، اب دیکھ لو کیا کرنا ہے۔ ابو کی بات اپنی جگہ ٹھیک تھی، شہر میں روزانہ آنا جانا آسان نہیں تھا، اور ہاسٹل میں تو میں خود بھی رہنا نہیں چاہتی تھی۔ اسی لیے میں نے پرائیویٹ پڑھنے کا فیصلہ کر لیا اور گھر پر ہی اپنے مطلوبہ مضمون منگوا کر ان کی تیاری شروع کر دی۔ دادی بھی میرے اس فیصلے سے بہت خوش تھی، کیونکہ وہ بھی مجھے اتنی دیر کے لیے نظروں سے دور نہیں کر سکتی تھی، اور میں خود بھی شہر جا کر اس طرح نہیں پڑھ سکتی تھی، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ پھر دادی سارا دن پریشان ہوتی رہتی۔ میں ان دنوں میں جب میں گھر میں پرائیویٹ پڑھ رہی تھی کہ ایک دن جب میں نے اسی جائے نماز پر نماز ادا کی تو سجدے میں جاتے ہوئے مجھے ایک مخصوص سی خوشبو محسوس ہوئی۔ میں حیران ہو رہی تھی، کیونکہ آج سے پہلے کبھی یہ خوشبو محسوس نہیں ہوئی تھی، لیکن اب یہ خوشبو اتنی تیز تھی کہ میرے دماغ تک کو پہنچ رہی تھی۔ میں اب 18 سال کی ہو چکی تھی اور مجھے اس جائے نماز پر نماز ادا کرتے ہوئے 12 سال ہو چکے تھے۔ ان 12 سالوں میں ایک بار بھی مجھے یہ خوشبو محسوس نہیں ہوئی تھی، لیکن اب یہ خوشبو اتنی تیز تھی کہ میرے دماغ تک کو پہنچ رہی تھی، اور آج تو مسلسل آ رہی تھی۔ میں کافی حیران ہوئی اور پھر نماز ختم کر کے میں دادی کے پاس چلی آئی اور انہیں کہا کہ دادی آج نہ جانے کیا بات ہے، مجھے اس جائے نماز سے بہت تیز خوشبو آ رہی تھی، اور ساری نماز کے دوران مسلسل وہ خوشبو محسوس ہوتی رہی۔ میری بات سن کر دادی مسکرا دیں اور کہنے لگی، کوئی بات نہیں، یہ تو اچھی بات ہے کہ تمہیں اس میں سے خوشبو آ رہی ہے۔ دادی کی بات پر میں حیران ہوئی اور کہا، دادی اچھی بات تو ہے، لیکن آج سے پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا، اسی لیے میں تھوڑا حیران ہو رہی تھی اور مجھے گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ لیکن دادی کہنے لگی، تمہیں ڈرنے یا گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ صرف خوشبو ہے اور تمہاری بہتری کے لیے ہے۔ دادی کی بات نے مجھے حیران کر دیا، اور پھر میں ان سے پوچھنے ہی لگی تھی کہ آخر اس جائے نماز میں ایسا کیا راز ہے جو آپ ہمیشہ مجھے اس پر نماز ادا کرنے کے لیے کہتی ہیں۔ لیکن ابھی یہ بات میرے منہ میں ہی تھی کہ اتنی دیر میں ابو چلے آئے۔ آج ابو بھی گھر پر جلدی آ گئے تھے۔ ان کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی، اسی وجہ سے کچھ دیر آرام کرنے کے بعد وہ اب دادی کے پاس چلے آئے۔ میں نے ابو سے ان کی طبیعت کے بارے میں پوچھا، اور پھر چائے بنانے کا کہہ کر میں کمرے سے باہر کچن میں چلی آئی۔ جلدی سے 3 کپ چائے کے بنائے اور واپس لے کر دادی کے کمرے میں آ گئی۔ نہ جانے دادی اور ابو کے بیچ کیا بات چل رہی تھی، کیونکہ میرے آنے پر اس وقت وہ دونوں خاموش تھے اور دونوں کے چہروں پر عجیب سی سوچ کی لکیریں تھیں۔ میں نے ان کے چہروں کو نظر انداز کیا اور ان کے آگے چائے پیش کی۔ چائے کا سپ لیتے لیتے وہ ابھی بھی سوچ میں ہی گم تھے، جبکہ میں ان دونوں کو دیکھنے میں مگن تھی۔ ابو تو کچھ دیر کے بعد اٹھ کر چلے گئے تو میں دادی سے پوچھنے لگی، دادی کیا بات ہے، ابو اتنے چپ چپ تھے اور آپ بھی اتنی خاموش ہیں؟ تو دادی نے گہرا سانس بھرا اور کہنے لگی، تیری ماں کے میکے کی طرف سے تیرے لیے رشتہ آیا ہے، جبکہ میں اس رشتے پر راضی نہیں۔ تیرا باپ بھی کچھ راضی نہیں، لیکن تیری ماں کی وجہ سے تھوڑا مجبور ہو رہا ہے، بس اسی رشتے کی بات چل رہی ہے۔ دادی نے ہلکے پھلکے انداز میں کہا،
تو میں بھی ایک دم بڑھی اور کہا دادی مجھے کسی بھی طرح وہاں پر شادی نہیں کرنی. آپ کو تو اچھی طرح پتہ ہے کہ میرا مزاج کیسا ہے اور میں کس طرح کے لوگوں میں رہ سکتی ہوں. اس لیے آپ ابھی یہ معاملہ نظر انداز کر دیں، بلکہ ابو سے بولیں کہ انہیں انکار کر دیں. میں نے نہ جانے کیوں بنا سوچے سمجھے انکار کر دیا تھا. دادی میری بات سن کر مطمئن ہو گئی اور کہنے لگی کہ جیتی رہو میری بیٹی، مجھے تمہاری سمجھداری پر پہلے بھی کوئی شبہ نہیں تھا، اور آج تو مجھے یقین ہو گیا ہے کہ میری بیٹی بہت زیادہ سمجھدار ہے، جو کہ ظاہری چمک دمک سے متاثر ہونے والی نہیں ہے. ورنہ تمہاری جگہ پر اگر کوئی اور عام ذہنیت والی لڑکی ہوتی تو فوراً سے اس رشتے پر لبیک کہہ دیتی، کیونکہ ان لوگوں کو دولت کی کوئی کمی نہیں ہے. تمہاری ماں بھی تو اسی لیے ہی اس رشتے پر دل و جان سے راضی ہے. یہ سن کر میں نے دادی کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے اور کہنے لگی کہ دادی آپ تو جانتی ہیں کہ میں اس ذہنیت کی لڑکی نہیں ہوں، اور میرے نزدیک دولت سے زیادہ عزت اور ذہنی سکون اہم ہے. ان لوگوں کے گھر کا ماحول کسی سے بھی ڈھکا چھپا نہیں ہے، وہاں پر تو میرا دم گھٹ جائے گا. دادی نے میری بات پر تائید میں سر ہلایا، اور پھر جب امی کو میرے انکار کی خبر ہوئی تو امی غصے سے آگ بگولا ہو گئی. وہ غصے سے میرے پاس آ کر کہنے لگی کہ کیا میں پوچھ سکتی ہوں کہ آخر تمہاری اس رشتے سے انکار کی کیا وجہ ہے؟ تم محض اپنی دادی کی وجہ سے ایسا کر رہی ہو. میں نے امی کو کہا کہ بس میرا دل نہیں مانتا. دادی نے مجھے کچھ نہیں کہا، یہ میرا اپنا فیصلہ ہے. ان لوگوں کی سوچ میں اور میری سوچ میں بہت فرق ہے، اور آپ جانتی ہیں کہ میں کبھی بھی وہاں پر ایڈجسٹ نہیں ہو سکتی ہوں. امی میرے پاس بیٹھ گئیں اور کہنے لگیں کہ پاگل لڑکی، ایسے رشتے قسمت والوں کو ملتے ہیں. وہاں پر کس چیز کی کمی ہے؟ اتنا بڑا بنگلہ ہے، ڈھیروں نوکر چاکر ہیں، تمہیں کام کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی. تم اپنے گھر میں راج کرنا، اور کیا چاہیے تمہیں؟ یہ سن کر میں نے کہا امی میں نے یہ فیصلہ سوچ سمجھ کر کیا ہے اور میرا فیصلہ بدل نہیں سکتا. آپ بھی یہ بات جانتی ہیں کہ مجھے دولت کی نہیں عزت اور محبت کی ضرورت ہے. جس طرح کا ان کا ماحول ہے ان کے نزدیک دولت ہی سب سے اہم ہے. وہ سب گھر والے تو ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارتے ہی نہیں ہیں. ایسے میں اس ماحول میں کیسے رہ سکتی ہوں؟ میں شروع سے ہی محبتوں کے سائے میں پلی بڑھی ہوں، میرے لیے بہت مشکل ہوگا. اس لیے آپ پلیز اس خیال کو اپنے دل سے نکال دیں اور دوبارہ مجھ سے اس بارے میں بات مت کریے گا. امی کہنے لگی کہ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ تم اتنی بے وقوف لڑکی ہو. مجھے دیکھو کیا ملا مجھے. اس گھر میں ساری زندگی ضرورتوں کو محدود کرتے ہوئے، خواہشوں کو مارتے ہوئے گزری ہے. تمہارے باپ نے مجھے دیا ہی کیا ہے؟ میں نہیں چاہتی کہ تمہیں ایسی ترسی ہوئی زندگی گزارنے کو ملے. امی کی پھر سے وہی ناشکری والی باتیں شروع ہو گئی تھیں، اور مجھے ہمیشہ ہی ان باتوں سے کوفت ہوتی تھی، کیونکہ ابو نے اپنی حیثیت کے مطابق ہمارا خیال رکھا تھا، ہماری ضروریات کو پورا کیا تھا، مگر امی کے شکوے تھے جو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتے تھے. اب امی دوبارہ سے شروع ہو گئی تھی. ان کی آواز اتنی بلند تھی کہ کمرے سے باہر جا رہی تھی. تبھی جب کمرے میں دادی داخل ہوئی تو میں نے خدا کا شکر ادا کیا. اب دادی اور امی کی آپس میں نوک جھونک شروع ہو گئی تھی. دادی کا کہنا تھا کہ تم اس پر زور زبردستی مت کرو، زندگی اس نے گزارنی ہے، اگر اس کا دل نہیں مانتا تو ہم اس کی وہاں پر شادی نہیں کریں گے. تبھی امی اٹھ کر کمرے سے باہر چلی گئی. دادی کہنے لگی کہ فکر مت کرو، جیسا تم چاہو گی ویسا ہی ہوگا. ان کے جانے کے بعد میں نے عشاء کی نماز ادا کی تو مجھے پھر سے وہی تیز خوشبو محسوس ہونے لگی. جب میں نماز پڑھ چکی تو مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میرے پیچھے سفید لباس پہنے ہوئے کوئی موجود ہے. میں نے جیسے ہی پلٹ کر دیکھا تو وہاں پر کچھ بھی نہیں تھا. میں نے اس بات کو اپنا وہم سمجھا اور سو گئی. کافی دنوں سے امی اس معاملے میں خاموشی اختیار کی ہوئی تھی، اور میں سمجھ رہی تھی کہ شاید امی نے اس فیصلے کو بدل لیا ہے، مگر یہ میری خام خیالی تھی. اس دن امی کا موڈ بہت اچھا تھا. وہ صبح سے کچن میں مصروف تھی. دادی کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی، اور میں صبح سے دادی کے کمرے سے باہر ہی نہیں نکلی، جو مجھے امی کی مصروفیات کا اندازہ ہوتا. شام کے قریب جب میں کمرے سے باہر آئی تب میں نے امی کو دیکھا. انہوں نے کچن میں کئی طرح کے کھانے بنا کر رکھے تھے، اور خلاف معمول آج وہ بہت خوش لگ رہی تھی. میں نے امی سے اتنا سب کچھ بنانے کی وجہ پوچھی تو وہ کہنے لگی
کہ میرے میکے سے کچھ خاص مہمان آ رہے ہیں، تم بھی اچھا سا ڈریس پہن کر تیار ہو جاؤ۔ امی کی بات سن کر میں نے ایک ہلکے رنگ کا سوٹ نکالا اور پہن کر میں کچن میں آ گئی تاکہ امی کی مدد کروا سکوں۔ امی نے مجھے دیکھا تو وہ کہنے لگی، تم اتنی سادگی سے کیوں تیار ہوئی ہو؟ تم میں تو آج کل کی لڑکیوں والی کوئی بات ہی نہیں ہے، بندہ کوئی میک اپ ہی کر لیتا ہے۔ امی کی بات سن کر میں حیران رہ گئی، کیونکہ ہمارے گھر میں میک اپ کر کے رکھنے کا رواج نہیں تھا۔ دادی اور ابو اس چیز کو سخت ناپسند کرتے تھے۔ امی کی یہ ہدایت سن کر میں نے ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دی۔ بھلا میں دادی اور ابو کو کیسے ناراض کر سکتی تھی؟ باقی کچن کا کام میں نے مکمل کیا تھا، تب تک امی بھی کپڑے بدل کر آ چکی تھی۔ وہ ہلکی پھلکی تیار بھی ہوئی تھی اور آج بہت اچھی لگ رہی تھی۔ میں سوچ رہی تھی کہ ایسے کون سے خاص مہمان ہیں جو امی اس قدر خوش ہیں۔ پھر شام کو مجھ پر یہ بات آشکار ہو ہی گئی۔ گھر پر وہی لوگ آئے تھے کچھ دن پہلے جنہوں نے میرے رشتے کے لیے بات کی تھی۔ آج وہ لوگ مٹھائی کے ٹوکرے لے کر باقاعدہ بات کرنے کے لیے آئے تھے۔ یہ دیکھ کر میں خفا ہو گئی اور امی سے کہنے لگی کہ آپ نے ان لوگوں کو منع کیوں نہیں کیا یہاں آنے سے؟ میرا موڈ بہت بری طرح سے بگڑ چکا تھا۔ غصہ تو ابو کو بھی بہت آیا، مگر انہوں نے تحمل مزاجی کا مظاہرہ کیا اور انہیں کہنے لگے کہ آپ کو یہ سب کچھ ابھی نہیں لانا چاہیے تھا، ہم کوئی فیصلہ کریں گے اور سوچ سمجھ کر آپ کو جواب دیں گے۔ یہ بات ان لوگوں کو بری تو لگی، مگر اس وقت وہ لوگ بے انتہا شائستگی کا مظاہرہ کر رہے تھے۔ پھر کھانا بہت پرتکلف ماحول میں کھایا گیا۔ ان کے جانے کے بعد ابو امی پر چڑھ دوڑے، کہنے لگے کہ تم نے ان لوگوں کو یہاں پر آنے سے منع کیوں نہیں کیا؟ میں نے تمہیں صاف لفظوں میں کہہ دیا تھا کہ میں وہاں پر اپنی بیٹی نہیں دوں گا۔ تم نے اپنی بھابھی کے ذریعے سے ان تک یہ پیغام نہیں پہنچایا؟ امی ابو کے غصے سے خائف ہو کر کہنے لگی کہ بھلا گھر آنے والے مہمانوں کو کوئی کیسے روک سکتا ہے؟ مہمان تو اللہ کی رحمت ہوتے ہیں، اور سچ پوچھیں تو مجھے تو اس رشتے میں کوئی برائی نہیں لگتی۔ آخر کیا کمی ہے اسجد میں؟ اتنا بڑا لاکھوں کا کاروبار ہے، اتنے بڑے بنگلے میں وہ لوگ رہتے ہیں اور ملازموں کی فوج ان کے گھر میں ہر وقت موجود رہتی ہے۔ آپ کو اپنی بیٹی کے لیے اور کیا چاہیے؟ یہ سن کر ابو نے تعصب میں سر ہلایا اور کہنے لگے کہ تم یہ بات کبھی بھی نہیں سمجھو گی کہ زندگی گزارنے کے لیے صرف روپیہ پیسہ ہی ضروری نہیں ہوتا، اور بہت سارے لوازمات بھی چاہیے ہوتے ہیں۔ مگر امی کی سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی تھی۔ اس کے بعد بات آئی گئی ہو گئی۔ دادی نے بھی سنا تو انہوں نے بھی کہہ دیا کہ بس ان لوگوں کو دوبارہ یہاں پر آنے کی ضرورت نہیں ہے، مگر وہ لوگ بھی بہت مستقل مزاج تھے۔ ابو کئی بار ان لوگوں کو صاف انکار کر چکے تھے، مگر اس کے باوجود وہ پھر سے آ جاتے تھے۔ اب تو میں نے ان لوگوں کے سامنے بھی آنا چھوڑ دیا تھا۔ ان کو دیکھ کر میں کوفت میں مبتلا ہو جایا کرتی تھی۔ انہی دنوں میں میری خالہ کے بیٹے کی شادی تھی۔ میرا شادی پر جانے کا بالکل بھی دل نہیں کر رہا تھا، مگر امی کے بار بار کہنے پر میں جانے کے لیے تیار ہو گئی تھی۔ جب شادی پر جانے کی تیاری کر رہی تھی تو دادی نے کہا کہ جائے نماز اپنے ساتھ لازمی لے کر جانا، اور کچھ بھی ہو جائے نماز قضا نہیں کرنا۔ دادی کی ہمیشہ کی طرح کہی گئی ایک ہی بات کو سن کر میں ہنس پڑی اور کہنے لگی کہ دادی آپ بھی حد کرتی ہیں۔ لوگ نماز پڑھنے کی تاکید کرتے ہیں اور آپ نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ ہمیشہ اسی جائے نماز پر پڑھنے کی تاکید کرتی ہیں۔ آخر کیا راز ہے اس میں دادی کو چھیڑتے ہوئے بولی۔ دادی معنی خیز انداز میں مسکرانے لگی اور کہنے لگی کہ تمہیں خود جلد ہی اس بات کا اندازہ ہو جائے گا، تم اس کی برکات اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گی۔ جو برکات میں حاصل نہیں کر سکی وہ تم حاصل کر لو گی۔ دادی کی یہ بات مجھے کچھ سوچنے پر مجبور کر گئی تھی۔ اسی وقت امی آ گئی اور کہنے لگیں کہ جلدی چلو، دیر ہو رہی ہے۔ میں امی کے ساتھ شادی والے گھر میں آ گئی تھی۔ یہاں پر میرا بالکل بھی دل نہیں لگ رہا تھا۔ فضول کا ناچ گانا ان لوگوں نے شروع کیا ہوا تھا۔ میں ایک جگہ پر بیٹھی بوریت سے یہ سب دیکھ رہی تھی۔ تبھی ایک کزن میرے پاس آئی اور کہنے لگی تمہاری امی تمہیں اوپر والے پورشن میں بلا رہی ہیں۔ یہ کہتے ہوئے اس کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکان تھی۔ مجھے بھی کافی دیر سے امی نظر نہیں آ رہی تھی اور میں ان سے کہنا چاہتی تھی کہ میں گھر جانا چاہتی ہوں۔ تبھی میں امی کو ڈھونڈتے ہوئے اوپر والے پورشن میں آئی تو گھر کا یہ حصہ یہاں سے وہاں تک خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا۔ کوئی بھی ذی روح نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں حیران پریشان سی آگے بڑھنے لگی۔
تمام کمروں کی لائٹس آن تھی مگر کوئی بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں امی کو پکارتے ہوئے آگے ہی آگے جا رہی تھی۔ تبھی جب میں ایک کمرے میں داخل ہوئی فوراً ہی مجھے کسی نے کھینچ کر کمرے کے بیچوں بیچ کر لیا۔ میں بوکھلا گئی تھی۔ مجھے کمرے کے اندر کرنے کے بعد اس نے دروازہ زور سے بند کر لیا۔ میں نے جب پلٹ کر دیکھا تو وہ میرا وہی کزن تھا جس کے ساتھ امی میری شادی کرنا چاہتی تھیں۔ وہ چہرے پر عجیب سے تاثرات لیے مجھے دیکھ رہا تھا۔ مجھے ایک دم انجانا سا خوف محسوس ہوا۔ میں اس سے غصے سے بولی، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ وہ خباثت سے ہنستے ہوئے بولا، اس میں بدتمیزی کی کیا بات ہے؟ میں تم سے بات کرنا چاہ رہا تھا اور تم سے مجھے بات کرنے کا موقع ہی نہیں مل رہا تھا۔ اب کی بار مجھے بہت غصہ آیا۔ میں نے اسے کہا کہ جو بات کرنی ہے جلدی سے کرو اور دروازہ کھولو، مجھے باہر جانا ہے، کوئی آ گیا تو نہ جانے کیا سوچے گا۔ تبھی وہ کہنے لگا کہ میں یہی تو چاہتا ہوں کہ کوئی دیکھے اور کچھ سوچے۔ اس کے انداز کو دیکھ کر میں خوف سے لرز کر رہ گئی۔ آخر تمہارے ابو کیا سوچ کر بار بار میرے رشتے سے انکار کر رہے ہیں؟ کس چیز کی کمی ہے مجھ میں؟ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میں تمہیں پسند کرتا ہوں۔ وہ ایک ایک قدم اٹھاتا میری جانب بڑھ رہا تھا۔ مجھے عجیب سا خوف محسوس ہو رہا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی انہونی ہونے والی ہے۔ مجھے ڈر لگ رہا تھا، اگر کسی نے دیکھ لیا تو بدنامی ہو جائے گی۔ جب وہ بالکل میرے نزدیک پہنچ گیا تو ایک دم وہ لڑکھڑاتے ہوئے پیچھے جا کر گرا اور وہ خوف سے اپنے چہرے پر ہاتھ رکھ کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی اسے مار رہا ہو۔ میں نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا اور جلدی سے دروازہ کھول کر نیچے کی طرف بھاگی۔ غصہ مجھے اپنی اس کزن پر آ رہا تھا جس نے مجھ سے جھوٹ بولا تھا۔ جب میں نیچے آئی تو سامنے ہی امی تھی۔ وہ مجھ سے پوچھ رہی تھی کہ تم کہاں پر تھی؟ میں تمہیں کب سے ڈھونڈ رہی ہوں۔ تب میں نے امی کو کہا کہ میں بھی آپ کو ہی ڈھونڈ رہی تھی، میں گھر جانا چاہتی ہوں، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ امی کو میری بات سن کر غصہ تو بہت آیا مگر ان کا غصہ بھی میرے فیصلے کو بدل نہیں سکا۔ اب تو میں ایک پل بھی یہاں پر نہیں رک سکتی تھی۔ میں نے امی کی ناراضگی کی پرواہ کیے بغیر ابو کو فون کیا اور ان کے ساتھ گھر آ گئی۔ گھر آنے کے بعد بھی میں اسی واقعے کے بارے میں سوچ رہی تھی اور پھر ایک جگہ پر آ کر میرا ذہن یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ آخر اسے دھکا کس نے دیا تھا اور اس کے چہرے پر تھپڑ کون مار رہا تھا؟ کیا اس کمرے میں کوئی آصف تھے؟ اگر وہاں پر آصف نہ ہوتے تو وہ میرے ساتھ کیا سلوک کرتا؟ یہ سوچتے ہی میں خوف سے کانپ کر رہ جاتی۔ میں دادی سے ہر بات کا ذکر کیا کرتی تھی مگر یہ بات ایسی تھی کہ میں دادی کو بھی یہ بات نہیں بتا سکتی تھی، اور اب مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ میرا فیصلہ بہترین تھا۔ ایسے گھٹیا انسان کے ساتھ شادی کرنے سے بہتر تھا کہ ساری زندگی اپنے ماں باپ کے گھر گزار دوں۔ 3 دن کے بعد امی واپس آ گئی۔ وہ مجھ سے سخت خفا تھی۔ وہ میری کوئی بات سننے پر تیار ہی نہیں تھی۔ اب وقت آ گیا تھا کہ میں انہیں سچ بتاتی۔ تب جو بات میں نے اپنی جان سے پیاری دادی سے چھپائی تھی وہ میں نے اپنی امی کو بتا دی۔ یہ سن کر ان کی آنکھیں حیرت سے پھیلتی گئیں۔ امی جانتی تھی کہ میں جھوٹ نہیں بولتی۔ تبھی انہوں نے میری بات پر یقین کر لیا اور کہنے لگی کہ یہ بات کسی سے بھی مت کرنا، میں نہیں چاہتی کہ تمہارے بارے میں کوئی کچھ غلط سوچے۔ تب میں نے امی کو تسلی دی اور کہا کہ یہ بات تو میں نے دادی کو بھی نہیں بتائی، اور کس کو بتاؤں گی؟ امی یہ سن کر تسلی میں آ گئی تھی۔ انہیں بھی اسجد کی اس حرکت پر بہت غصہ تھا مگر وہ کسی کو یہ بات بتا کر میرا تماشا بھی نہیں بنوا سکتی تھی، اور اس کے بعد انہوں نے خود ہی ان لوگوں کو شادی سے انکار کر دیا تھا۔ اس کے بعد کبھی بھی میرا وہ کزن میرے راستے میں نہیں آیا۔ جب کبھی میرا اس کے ساتھ سامنا ہو بھی جاتا تو وہ کنی کترا کر گزر جاتا تھا، اور اب تو اس کی شادی بھی ہو چکی تھی۔ ابو نے ایک سائیڈ بزنس شروع کر لیا تھا جس کی وجہ سے گھر کے حالات بہت زیادہ اچھے ہو گئے تھے، اور امی کا موڈ بھی پہلے سے بہتر رہنے لگا تھا۔ یہ اس دن کی بات ہے جب رات کو میں عشاء کی نماز پڑھ رہی تھی تو آج خلاف معمول مجھے بہت تیز خوشبو محسوس ہوئی، اور جتنی دیر میں نماز پڑھ کر دعا مانگتی رہی مجھے یہی محسوس ہوتا رہا کہ میرے پیچھے پڑی کرسی پر کوئی بیٹھا ہوا ہے۔ جب میں دعا مانگ کر جائے نماز اٹھا کر پیچھے پلٹی تو یہ دیکھ کر میں حیرت زدہ سی رہ گئی۔ میرے پیچھے ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ سفید لباس میں ملبوس تھے۔ ان کا چہرہ نورانی تھا۔ ان کے چہرے پر بہت خوبصورت مسکان تھی۔
میں نے ایک نظر انہیں دیکھنے کے بعد دروازے کی طرف دیکھا تو دروازہ اندر سے بند تھا اور کھڑکی بھی اندر سے بند تھی۔ میں یہ سوچ رہی تھی کہ یہ بزرگ کمرے میں داخل کیسے ہوئے۔ اب مجھے ہلکا ہلکا ڈر بھی لگ رہا تھا۔ یہ ہیں کون؟ یہی سوال میں نے ان سے کیا تو وہ مسکرانے لگے اور کہنے لگے کہ فکر مت کرو، تم میری بیٹیوں جیسی ہو اور مجھے تمہارے جیسی نیک بچیاں بہت اچھی لگتی ہیں اور ان کی مدد کر کے مجھے خوشی ہوتی ہے۔ اپنی تعریف سن کر مجھے اچھا لگا، مگر یہ سوال میرے ذہن میں جوں کا تو قائم تھا کہ آخر یہ ہیں کون۔ تبھی وہ کہنے لگے کہ میرا تعلق قبیلہ جنات میں سے ہے۔ تمہارا خدا کے ساتھ مضبوط تعلق دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہوئی ہے، اور میں تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ تمہیں زندگی میں کوئی بھی مشکل آئے، پریشانی آئے تو تم کبھی بھی کسی بات سے ڈرنا یا گھبرانا نہیں، کیونکہ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ میرے موکل ہر وقت تمہاری حفاظت کریں گے، اور تمہیں زندگی میں جب بھی کسی چیز کی ضرورت محسوس ہو تو تم اسی جائے نماز پر 2 رکعت نماز حاجت پڑھ کر دعا مانگنا۔ اللہ کے حکم سے تمہاری وہ دعا ضرور قبول ہوگی، تمہاری پریشانی مصیبت ٹل جائے گی۔ میں حق تک سی ان کی باتیں سنتی گئی۔ آخر یہ تھے کون؟ اس سے پہلے کہ میں دوبارہ ان سے یہ سوال کرتی وہ وہاں سے غائب ہو چکے تھے۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، اور اب تو میرے ذہن میں کتنے ہی سوال جنم لے رہے تھے۔ میں جاننا چاہ رہی تھی کہ آخر یہ جو بھی بزرگ تھے ان کا جائے نماز سے کیا تعلق تھا۔ یہ جائے نماز مجھے دادی نے دی تھی، اس کا مطلب دادی سب کچھ جانتی ہیں۔ تبھی وہ یہ کہہ رہی تھی کہ میں جلد ہی اس کی برکات دیکھ لوں گی۔ اس بات کے بارے میں دادی ہی مجھے بہتر بتا سکتی تھی۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں ابھی دادی کے کمرے میں جاؤں، ان سے یہ بات پوچھوں، مگر دادی اس وقت دواؤں کے زیر اثر سو رہی ہوتی تھی۔ ان کو نیند سے اٹھانا مجھے اچھا نہیں لگ رہا تھا، اسی لیے میں اپنے کمرے میں کافی دیر کروٹیں بدلتی رہی، اور بالآخر مجھ پر نیند کی دیوی مہربان ہو ہی گئی اور میں سو گئی۔ صبح میں دادی کے کمرے میں گئی۔ جب ان سے اس بات کا ذکر کیا تو دادی مسکرانے لگی۔ ان کے چہرے پر واضح خوشی کے تاثرات تھے۔ وہ مجھے کہنے لگی کہ تم خوش قسمت ہو جو شہنشاہ جنات کی تم پر نظر پڑ گئی ہے، اب وہ تمہاری ہر ممکن حد تک مدد کریں گے۔ دادی کی بات سن کر میں نے حیرت سے انہیں دیکھا اور کہنے لگی کہ جنات، شہنشاہ جنات؟ دادی کہنے لگیں کہ ہاں، وہ قبیلے جنات سے تعلق رکھتے ہیں اور شہنشاہ جنات ہیں، وہ مسلمان ہیں۔ یہ سلسلہ میری دادی اماں سے شروع ہوا تھا۔ میری دادی اماں روحانی وظائف سے گہرا تعلق رکھتی تھیں، ہر وقت باوضو رہتی تھیں۔ وہ عمرہ کرنے گئیں تو وہاں پر انہیں ایک نیک جنزادی نے یہ جائے نماز تحفے میں دی تھی۔ تب دادی تو اس جائے نماز کی کمالات سے ناواقف تھیں۔ جب انہوں نے اس پر نماز پڑھنی شروع کی تو ان پر کمالات اور عجائب کی دنیا کے مناظر کھلنے لگے تھے، اور ان پر کشف کی کیفیت بھی طاری ہوتی تھی۔ دادی نے یہ جائے نماز مجھے دی تھی۔ مجھے بھی اس جائے نماز سے بہت سے فوائد حاصل ہوئے۔ میری بھی وہ جنات مدد کرتے تھے، مگر وہ کبھی میرے سامنے نہیں آئے تھے۔ میری دادی کا کہنا تھا کہ وہ انسان بہت خوش قسمت ہوگا جس کے سامنے یہ جنات حاضر ہوں گے، مگر مجھے صرف خوشبو کا احساس ہوتا تھا اور کسی کی موجودگی محسوس ہوتی تھی، مگر کبھی میں نے ان کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا تھا۔ تم خوش قسمت ہو جس نے انہیں اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ یہ سن کر میں بھی خوش ہو گئی۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ جنات مجھے کبھی بھی نقصان نہیں پہنچائیں گے، بلکہ وہ صرف میری مدد کریں گے۔ پھر میں ہمیشہ اسی جائے نماز پر ہی نماز پڑھتی رہی۔ میں نے کبھی کسی کو اس جائے نماز کو ہاتھ لگانے نہیں دیا۔ کئی بار میرا بھائی شرارت سے مجھ سے جائے نماز مانگتا تو میں اسے ڈانٹ کر خاموش کروا دیتی۔ دادی کا کہنا تھا کہ یہ ایک راز ہے، اس راز کو کسی پر بھی آشکار مت کرنا، اگر ایسا کر دیا تو اس کے کمالات سے ہاتھ دھو بیٹھوں گی۔ میں نے دادی کی بات پر عمل کیا۔ یہ بات میں نے کبھی اپنی امی کو بھی نہیں بتائی تھی۔ انہی دنوں میرے لیے ایک رشتہ آیا۔ وہ ابو کے جاننے والے تھے۔ ابو ان لوگوں کو پسند کرتے تھے، مگر امی یہ سوچ کر ہچکچا رہی تھی کہ وہ لوگ مالی لحاظ سے خاصے کم تھے۔ ابو کا کہنا تھا کہ اگر میری بیٹی کے نصیب میں دولت ہوئی تو وہ اس گھر میں جا کر بھی محل میں راج کرے گی۔ تم اس چیز کی فکر مت کرو، رزق دینے والی ذات اللہ کی ہے اور یہ اللہ کا وعدہ ہے۔
میں تو لڑکے کا اخلاق اور سیرت دیکھ کر متاثر ہوا ہوں. مجھے تو وہ لوگ بہت اچھے لگے ہیں. امی یہ بات سن کر چپ ہو گئیں. دادی اور ابو کی اس میں رضامندی شامل تھی اور میں اس رشتے کے لیے استخارہ کرنا چاہتی تھی. جب میں نے استخارہ کیا تو اسی دن میں نے خواب دیکھا جس کے مطابق میرے لیے یہ رشتہ مناسب تھا. پھر میں نے اپنی دادی سے اپنے استخارے اور خواب کا ذکر کیا تو دادو بھی یہ سن کر مطمئن ہو گئیں کہ یقیناً یہ رشتہ میرے لیے مناسب ہوگا. اور انہی دنوں مجھے دوبارہ وہ بزرگ نظر آئے تھے. اب کی بار انہوں نے مجھے ایک انگوٹھی تحفے میں دی تھی اور کہا کہ جب تک یہ انگوٹھی تمہارے پاس ہوگی تم پر جادو جنات کسی چیز کا کوئی اثر نہیں ہوگا، اور اگر کوئی تمہارے بارے میں غلط سوچے گا، تمہارا برا کرنا چاہے گا، تو تب بھی تمہیں اس بات کا اندازہ ہو جائے گا. یہ سن کر میں بہت خوش ہوئی تھی اور میں نے اس انگوٹھی کو اپنے ہاتھ میں پہن لیا. اس انگوٹھی کے بارے میں صرف دادی جانتی تھی. امی نے جب میرے ہاتھ میں اتنی خوبصورت انگوٹھی دیکھی تو وہ بھی مجھ سے اس انگوٹھی کے بارے میں پوچھے بنا نہیں رہ سکی تھی. تبھی میں نے کہہ دیا کہ یہ دادو کے پاس تھی، انہوں نے مجھے تحفے میں دی ہے. یہ سن کر امی خاموش ہو گئیں. کہنے لگی کہ تمہاری دادی نے آج تک مجھے تو ایسا قیمتی تحفہ نہیں دیا. چلو شکر ہے، انہیں مجھ سے نہ سہی میری بیٹی سے تو محبت ہے. امی اکثر ہی ایسی باتیں کر جایا کرتی تھی اور ہم سبھی ان کی ایسی باتوں کے عادی تھے، اس لیے ان کی باتوں کو ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیا کرتے تھے. اب میرا دل بھی اس رشتے سے بہت حد تک مطمئن تھا اور میرے دل میں کسی قسم کا کوئی خوف اور خدشہ نہیں تھا. مجھے ایسے لگنے لگا تھا جیسے میں کسی محفوظ حصار میں آ گئی ہوں. اور جب میں رخصت ہو کر سسرال میں گئی تو امی کو میں نے کہا کہ میری جائے نماز کو بھی میرے سامان کے ساتھ رکھ دیجیے گا، اور امی نے ایسا ہی کیا جیسا میں نے سوچا تھا. میرے سسرال والے بہت اچھے تھے، سب میری بہت عزت کرتے تھے، مجھے بہت مان دیتے تھے، اور میں اس بات پر خوش تھی کہ مجھے اس قدر چاہنے والے، قدر کرنے والے لوگ ملے ہیں. میں سسرال میں آنے کے بعد جب اسی جائے نماز پر نماز پڑھتی تو میرے شوہر مذاق میں کہتے کہ آخر اس جائے نماز میں ایسی کیا خاص بات ہے جو تم اس کو خود سے علیحدہ نہیں کرتی ہو؟ امی کے گھر میں جاتی ہو تو بھی اس کو ساتھ لے کر جاتی ہو، اور یہاں پر بھی ہوتی ہو تو ہمیشہ اس پر ہی نماز پڑھتی ہو. تب میں نے ہنس کر کہہ دیا کہ ہاں، یہ میرے لیے بہت خاص ہے، یہ میرے لیے میری دادی کا دیا گیا تحفہ ہے، اسی لیے میں اس کو اتنا سنبھال کر رکھتی ہوں. گھر میں میرے اور ساس کے علاوہ میری جٹھانی تھی. جٹھانی کی شادی کو کئی سال گزر چکے تھے. ابھی تک وہ اولاد کی نعمت سے محروم تھی، شاید اسی لیے ان کے چہرے پر افسردگی چھائی رہتی تھی. میری شادی کو بھی تھوڑا سا ہی ٹائم گزرا تھا جب اللہ پاک نے مجھے اولاد کی خوشی دکھا دی تھی. اب میری ساس اور شوہر میرا پہلے سے زیادہ خیال رکھتے تھے. جب بھی کبھی جٹھانی سے میرا آمنا سامنا ہو جاتا تو وہ عجیب سی نظروں سے مجھے دیکھنے لگتی تھی. مجھے ان کی نظروں سے خوف آتا تھا، اور یہ بات میری ساس نے بھی محسوس کر لی. وہ بھی مجھے کہنے لگی کہ اپنی جٹھانی سے محتاط ہو کر رہنا. میں اپنی ساس کو ناسمجھی سے دیکھنے لگی تو وہ کہنے لگی کہ تم بہت سیدھی ہو، تم زمانے کے چال چلن کو نہیں سمجھتی، اور ویسے وہ اتنے سال گزرنے کے بعد اولاد کی نعمت سے محروم ہے، شاید اسی لیے تمہیں حسد کی نگاہ سے دیکھتی ہے، اور میں نہیں چاہتی کہ میرے بیٹے کا کوئی نقصان ہو. میں نے اپنی ساس کی بات پر عمل کرنا شروع کر دیا تھا. کوشش کرتی تھی کہ ان سے میرا آمنا سامنا نہ ہو، اور ویسے بھی مجھے خود بھی یہ بات محسوس ہوتی تھی کہ میری جٹھانی مجھے حسد بھری نظروں سے دیکھتی ہے. مگر میں اس بات پر مطمئن تھی کہ میرے ساتھ اتنے اچھے اور نیک جنات موجود تھے جو میرا خیال رکھتے تھے. مجھے بھلا کیا خطرہ ہو سکتا تھا؟ انہی دنوں میری نند نے اپنے گھر میں دعوت کی اور ہم سب ہنسی خوشی اس کی دعوت میں جانے کے لیے تیار ہوئے. میں دوسری بار اس کے سسرال میں آئی تھی، تبھی مجھے خصوصی پروٹوکول دیا جا رہا تھا، اور یہ دیکھ دیکھ کر میری جٹھانی جل بھن رہی تھی. باتوں باتوں میں میری نند نے اچانک مجھ سے پوچھا کہ یہ انگوٹھی کس قدر خوبصورت ہے، تم نے کہاں سے لی ہے؟ میں نے بتایا کہ یہ مجھے میری دادی نے تحفے میں دی تھی. تب وہ کہنے لگی کہ یہ تمہاری دادی نے کہاں سے بنوائی تھی؟ میں بھی ایسی انگوٹھی بنانا چاہتی ہوں. ابھی میں کوئی جواب دینے ہی لگی تھی جب میرے شوہر فوراً سے بول پڑے کہ تو تم یہی انگوٹھی لے لو، ایک ہی بات ہے، تم نے پہنی یا اس نے پہنی. اب کی بار میں ہچکچا گئی. سب لوگوں کی توجہ میری طرف تھی، اور یہ انگوٹھی تو مجھے شاہ جنات نے دی تھی.
یہ تو ان کا میرے لیے تحفہ دی۔ انہوں نے مجھے کہا تھا کہ یہ مجھے تمام آفات سے، مصیبتوں سے دور رکھے گی۔ اب جب میرے شوہر نے اتنے سارے لوگوں کے سامنے یہ بات کہہ دی تو میں نے خاموشی سے وہ انگوٹھی اتار کر اپنی نند کو دے دی۔ وہ اس کو ہاتھوں میں پہن کر خوشی سے کھل اٹھی، مگر میرا دل افسردہ ہو گیا تھا۔ میں نے جنات کے تحفے کی حفاظت نہیں کی۔ میں یہ بات ظاہر کر کے ان لوگوں کو اس بات کا احساس نہیں دلانا چاہتی تھی کہ میں تنگ دل یا چھوٹے ظرف کی مالک ہوں۔ اگر ایسا ہوتا تو میرے سسرال والوں کا دل میری طرف سے کھٹا ہو جاتا اور میں انہیں خود سے بد دل نہیں کرنا چاہتی تھی۔ مجھے دل ہی دل میں اس بات کا بھی احساس تھا کہ کہیں جنات میری اس بات کی وجہ سے خفا نہ ہو جائیں۔ جب میں گھر میں آئی تو میری طبیعت بہت بوجھل بوجھل سی لگ رہی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے میرے سر پر بہت بوجھ ہو۔ آج میں نے بہت مشکل سے نماز ادا کی۔ میں پورے دل سے نماز بھی ادا نہیں کر پا رہی تھی۔ نہ جانے کیا بات تھی جو میں عبادت میں خشوع و خضوع نہیں پیدا کر پا رہی تھی۔ حالانکہ اس سے پہلے بھی میری کئی بار طبیعت خراب ہوئی تھی، مگر ایسے احساسات میرے پہلے نہیں تھے۔ اب دن بدن میری طبیعت بھی گرتی جا رہی تھی۔ ہر وقت سر میں درد رہتا، جسم میں سوئیاں چبھتی ہوئی محسوس ہوتی تھیں، ہر وقت تھکاوٹ محسوس ہوتی۔ سب سے حیران کن رویہ میرے لیے میری جٹھانی کا تھا۔ وہ روزانہ میرے پاس آتی، میری خیر خیریت معلوم کرتی۔ مجھے اس بات پر حیرت ہوتی کہ وہ اس سے پہلے تو کبھی بھی میرے کمرے میں نہیں آتی تھی، بلکہ مجھے دیکھ کر تو ان کے چہرے کے زاویے بگڑ جاتے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی وہ منہ دوسری طرف پھیر لیا کرتی تھی۔ اب یکایک انہیں مجھ سے کیسے ہمدردی پیدا ہو گئی تھی؟ اس بات کا جواب مجھے اس دن ملا جب میرے شوہر آج معمول سے زیادہ لیٹ ہو گئے تھے اور میں ان کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ عموماً مغرب کے ٹائم گھر پر آ جاتے تھے۔ انہوں نے فون کر کے کہا کہ آج وہ اپنے دوست کی طرف ٹھہریں گے کیونکہ آج انہیں ضروری کام ہے۔ میں عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد جب دعا مانگ کر اپنی جگہ سے اٹھی تو آج بہت دنوں کے بعد میں نے انہی جنات کو دیکھا۔ وہ بہت ٹائم کے بعد میرے روبرو تھے اور ہمیشہ کی طرح ان کے چہرے پر مسکان پھیلی ہوئی تھی۔ انہیں دیکھ کر نہ جانے کیوں میری آنکھیں نم ہو گئیں۔ انہوں نے مجھے اپنے پاس بلایا اور میرے سر پر ہاتھ رکھ کے آنکھیں بند کر کے کچھ پڑھتے رہے۔ جتنی دیر وہ آنکھیں بند کر کے کچھ پڑھتے رہے میں خود کو پرسکون محسوس کرتی رہی، اور جب انہوں نے میرے سر سے ہاتھ ہٹایا تو یکدم میں خود کو ہلکا پھلکا محسوس کرنے لگی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے میرے جسم پر جو بوجھ تھا وہ ہٹ گیا ہے اور اب میں خود کو بالکل پرسکون محسوس کر رہی تھی۔ تبھی انہوں نے اپنی آنکھیں کھولیں اور کہنے لگے، کیا تم جانتی ہو کہ تمہاری یہ حالت، یہ طبیعت کیوں ہو رہی تھی؟ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ میرا اس بارے میں کوئی اندازہ نہیں تھا۔ میں تو خود یہ سمجھنے سے قاصر تھی کہ ابھی کچھ دن پہلے تک میں بالکل ٹھیک تھی، اچانک سے مجھے کیا ہو گیا ہے؟ تب وہ کہنے لگے کہ دراصل تم پر تمہاری جٹھانی جادو کروا رہی تھی۔ وہ تم سے حسد کرتی ہے اور تمہارے بچے کو نقصان پہنچانے کے لیے ایک سفلی عامل کے پاس جا کر یہ عمل کر رہی تھی، مگر اب تم پر سے وہ تمام اثرات ختم ہو گئے ہیں۔ تبھی ان کی نظر میرے ہاتھ پر پڑی تو وہ کہنے لگے کہ تمہیں میں نے اس بات کی تاکید بھی کی تھی کہ تم یہ انگوٹھی اپنے ہاتھ میں ہمیشہ پہنے رکھنا، کیونکہ میرا اندازہ تھا کہ تمہیں مستقبل میں ایسے حالات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اور تم نے وہ انگوٹھی کیوں اتاری؟ تب میں نے شرمندگی سے سر جھکا لیا اور پھر ساری روداد انہیں بتائی۔ یہ سن کر وہ کہنے لگے کہ چلو کوئی بات نہیں۔ انہوں نے اپنے لباس سے ایک اور انگوٹھی نکالی اور مجھے کہا کہ اب اس کو ہمیشہ پہنے رکھنا۔ جب تک یہ تمہارے ہاتھ میں موجود رہے گی تم پر کوئی جادو یا جنات اثر نہیں کر سکتا اور تم اس سے بالکل ٹھیک رہو گی۔ میں نے ان کا شکریہ ادا کیا۔ تبھی وہ پلک جھپکتے ہی وہاں سے غائب ہو گئے۔ ان کے جانے کے بعد میں یہی سوچ رہی تھی کہ آخر جٹھانی کو مجھ سے حسد کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہر کسی کے نصیب اللہ پاک نے بنائے ہیں اور ان کے نصیب میں جب اولاد ہوگی انہیں مل جائے گی۔ کسی سے حسد کرنے سے تو انسان اپنا ہی نقصان کرتا ہے، دوسرے کا وہ کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ رات کو سوتے ہوئے باہر سے عجیب و غریب چیخو پکار کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ جب میں کمرے سے باہر نکلی تو میری ساس بھی اپنے کمرے سے باہر تھی اور وہ بھی حیرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہی تھیں کہ آوازیں کہاں سے آ رہی ہیں۔ تبھی ہم دونوں نے جب غور کیا تو یہ آوازیں اوپر والے پورشن سے آ رہی تھیں۔ اب میری ساس تقریباً بھاگنے والے انداز میں اوپر پہنچی۔ جب انہوں نے میری جٹھانی کو دیکھا تو اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھپایا ہوا تھا
اور وہ بری طرح سے چیخ چلا رہی تھی، مجھے مت مارو، میں نے کچھ نہیں کیا، مجھے جانے دو۔ میری ساس اسے کہنے لگی، کیا بات ہے، تم کیوں اتنی بری طرح سے چلا رہی ہو؟ میرا جیٹھ بھی پاس حیران پریشان کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ ساری صورتحال اسے بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ تبھی میری جٹھانی کہنے لگی کہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، مجھے معاف کر دیں۔ میری ساس نے اسے گلے سے لگا لیا اور کہنے لگی کہ تم میری بیٹیوں جیسی ہو، اور بتاؤ مجھے کیا ہوا ہے، کیا کیا ہے تم نے؟ تب وہ روتے ہوئے بتانے لگی کہ وہ ایک جادوگر کے پاس مجھ پر جادو کروانے کے لیے گئی تھی، اور نہ جانے کیسے اس جادو کے مؤکلات اب جٹھانی کو ہی تنگ کرنے لگے تھے۔ یہ راز تو میں جانتی تھی کہ میرا یہ جادو کیسے پلٹا تھا، مگر یہ بات میں کسی کو بتا نہیں سکتی تھی۔ اگر بتا بھی دیتی تو میری بات کا کوئی یقین نہیں کرتا، اس لیے میں خاموش تماشائی بنی ان سب کی باتیں سن رہی تھی۔ یہ بات میں پہلے ہی جان چکی تھی، اس لیے میں نے کسی رد عمل کا اظہار نہیں کیا، جبکہ میری ساس کے لیے یہ بات کسی انکشاف سے کم نہیں تھی۔ انہیں میری جٹھانی پر بہت غصہ آیا، مگر اس وقت وہ اپنے غصے کو پی گئی، اور اگلے ہی دن وہ انہیں اپنے پیر صاحب کے پاس لے کر گئی۔ انہوں نے میری جٹھانی کو دم کیا اور کہنے لگے کہ تم سے جو بھی گناہ ہو گیا ہے اس سے توبہ طائب کر لو، اور دوبارہ کبھی بھی کسی کے ساتھ ایسا مت کرنے کی کوشش کرنا۔ ایسے کاموں میں انسان کی جان بھی جا سکتی ہے۔ اگر جادو پلٹ جائے تو اس انسان کا ناقابل تلافی نقصان ہو سکتا ہے۔ میری جٹھانی کو یہ بات سمجھ میں آ گئی تھی۔ انہوں نے مجھ سے بھی معافی مانگی۔ اس کے بعد کبھی بھی انہوں نے میرے ساتھ ایسا نہیں کیا تھا، بلکہ اب وہ باقاعدگی سے اپنا علاج کروانے لگی تھی۔ انہوں نے نماز روزہ بھی شروع کر دیا تھا، اور ڈاکٹر سے بھی وہ اپنا مکمل چیک اپ کروا کر دوا استعمال کر رہی تھی۔ اب میرے ساتھ بھی ان کا رویہ پہلے سے بہت زیادہ بہتر تھا، اور انہوں نے اس حقیقت کو تسلیم کر لیا تھا کہ ہر کوئی اپنے حصے کی خوشیاں ہی سمیٹ سکتا ہے۔ انہی دنوں میں جب اپنے گھر میں رہنے آئی تو حسب معمول دادی نے مجھے دیکھتے ہی مجھ سے پوچھا کہ نماز تو اسی جائے نماز پر پڑھتی ہو نا؟ میں زور سے ہنس پڑی اور کہنے لگی کہ یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے، اب تو میں اس جائے نماز کو کبھی بھی خود سے علیحدہ نہیں کروں گی۔ جب میں آپ کی عمر کو پہنچوں گی تب میں بھی اپنے پوتے پوتیوں کو یہ جائے نماز تحفے میں دوں گی۔ میری بات سن کر دادی بھی ہنس پڑی تھی۔ امید کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کریں اور روزانہ ایک ایسی ویڈیو سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔